بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فقہ استدلالی میں صلاۃ مسافر کے بیان میں ہے۔ صلاۃ مسافر میں آخری بحث جو مصنف یہاں پر مطرح فرما رہے ہیں وہ ہے قواطع السفر، یعنی چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان سے حکم مسافر کو ختم کر دیتی ہے، سفر کو قطع کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے جو قواطع السفر میں ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان وطن سے عبور کرے۔ اگر سفر کے دوران وطن سے گزر کرے گا تو انسان کا سفر شرعی ختم ہو جائے گا، یا ایسی جگہ سے گزر کرے جہاں پر پے در پے 10 دن رہنے کا ارادہ ہو، پھر بھی انسان سے سفر کا حکم ختم ہو جائے گا۔ یا ایک مکان واحد میں رہتا ہے لیکن متردد ہے، لیکن اس تردد میں 30 دن گزر جائیں خوب تو بھی انسان سے سفر کا حکم ختم ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ہر ایک بات کے لیے دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ قاطع سفر میں سے پہلا وطن ہے۔ خوب اس بات کی دلیل بالکل روشن ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وطن کے اندر تو نماز تمام ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان وطن میں ہو تو وہ شخص حاضر شمار کیا جاتا ہے، مسافر تو شمار نہیں ہوتا۔ لہذا جیسے ہی وطن سے گزرا تو سفر کا جو عنوان ہے مسافر ہونا وہ ختم ہو جائے گا۔ نتیجتاً اب وہاں سے اگر دوبارہ مسافرت کرنا چاہتا ہے تو مسافت شرعی کو دیکھے گا کہ وہاں سے 8 فرسخ شرعی کی مسافت ہو۔ یہاں پر ضمناً 2-3 باتوں کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے وطن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں، وطن یا وطن استقلالی ہے یا وطن طبعی ہے۔ وطن استقلالی یعنی خود اس شخص کا اپنا ارادہ اور قصد ہے اس وطن کے بارے میں، اسے کہتے ہیں وطن استقلالی، کہ ابھی وضاحت کرتے ہیں اس کی۔ وطن طبعی یعنی خود بذات خود اس شخص کا اپنا ارادہ نہیں ہے اس جگہ کو وطن بنانے کے لیے، لیکن کسی اور کے تابع ہے، مثلا بیوی ہے، بیٹا ہے، غلام ہے، کہ باپ، شوہر اور مالک کے تابع ہے، ان کی تابعیت میں وطن کو اختیار کرتے ہیں۔ تو کلی لحاظ سے یا وطن وطن استقلالی ہے یا وطن وطن طبعی ہے۔ وطن استقلالی کی 4 صورتیں ہیں، 4 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وطن اصلی۔ وطن اصلی اس محل اور اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پر انسان پیدا ہوا، اس نے پرورش پائی، اس کے والدین کے رہنے کی جگہ ہے، وہ جو ہر انسان کا عادی طور پر ہوتا ہے، جہاں پر پیدا ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، خوب وہ وطن اصلی شمار ہوتا ہے۔
دو، وطن اتخاذی یا وطن انتخابی. اس وطن اتخاذی یا انتخابی کی پھر دو صورتیں ہیں. ایک شخص نے اپنے ارادے کے ساتھ کسی جگہ کو اپنے لیے وطن چن لیا اور ارادہ ہے کہ آخر عمر تک وہاں پر انسان زندگی گزارے گا. خب یہ وطن اتخاذی ہے. ہو سکتا ہے ایک جگہ پر انسان پیدا تو نہیں ہوا لیکن اس جگہ کو اپنے سکونت کے لیے، رہنے کے لیے وطن قرار دیتا ہے. کہتا ہے کہ مثلا میں یہیں پر رہوں گا. خوب کہتے ہیں کہ اس جگہ کو وطن شمار ہونے کے لیے، وطن انتخابی کے لیے کہتے ہیں اتنا عرصہ رہے تاکہ عرف میں یہ آ جائے کہ بابا یہ بندہ اس جگہ کا رہنے والا ہے. اب ایسے نہیں ہے کہ آپ اپنا سامان لے کر فوراً کراچی چلے گئے، آپ کہیں کہ بس اسی دن سے وہ آپ کا وطن شمار ہوگا. نہ عزیز من، اس جگہ پر آپ اتنا رہیں کہ عرف میں عام طور پر کہا جائے کہ کراچی اس کا وطن ہے. یہ ہو جائے گا وطن انتخابی یا اتخاذی. کہ البتہ بعض لوگوں نے 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ اس طریقے کی مدت بیان کی ہے کہ اتنا رہے تاکہ وہ اس کا وطن شمار ہو. وطن اتخاذی اور انتخابی کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان ایک جگہ پر رہتا ہے، البتہ نیت یہ نہیں ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، نہ، بالآخر ایک مدت مدیدہ، مدت طولانی وہاں پر رہنے کا ارادہ ہے. خوب اس کو بھی وطن اتخاذی یا انتخابی کہتے ہیں. پس ایک وطن اصلی، دوسرا وطن اتخاذی، تیسرا وطن حکمی. وطن حکمی کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ اس جگہ پر پوری مدت رہے گا، نہ، ایک مدت معینہ کا ارادہ کیا ہے کہ اس جگہ پر میں نے رکنا ہے. مثلا کسی جگہ پر درس پڑھنے کے لیے گیا ہے، سوچتا ہے کہ یہاں پر 4-5 سال میں درس پڑھوں گا. خب یہ وطن حکمی شمار ہوگا. 4 وطن شرعی. وطن شرعی فرماتے ہیں کہ یہ وہی وطن اصلی یا اتخاذی ہے، درست، کہ جس سے اس نے اعراض کر لیا ہے لیکن ابھی تک اس وطن کے اندر اس کا گھر ہے یا کوئی ملکیت وغیرہ ہے یا کوئی دکان وغیرہ ہے. خب جب تک ان املاک کو اس جگہ سے فروخت نہیں کرتا وہ وطن شرعی اس کا شمار ہوگا. پس وطن شرعی یعنی جس جگہ پر پیدا ہوا تھا، وطن اصلی یا وطن انتخابی، لیکن وہاں سے اس نے اعراض کر لیا، کہا کہ اب میں یہاں پر نہیں رہتا، کسی دوسرے شہر میں چلا گیا، لیکن اس پہلے شہر میں ابھی تک اس کا گھر موجود ہے، کوئی ملکیت ہے، کوئی دکان ہے، کوئی باغ ہے، کوئی زمین ہے، اس طریقے کی چیز ابھی تک وہاں پر موجود ہے. جب تک ان چیزوں کو بیچے گا نہیں وہ بھی اس کے لیے وطن شرعی شمار ہوگا. خب یہ وطن اصلی کی 4 صورتیں ہوئی. پس یا وطن اصلی ہے، یا اتخاذی ہے، یا حکمی ہے، یا شرعی ہے. خوب ان کے مقابلے میں وطن طبعی ہے. وطن طبعی یعنی ایک بندہ جو کسی جگہ کو وطن قرار دیتا ہے دوسرے کی تابعیت میں. خوب یہاں پر وطن اصلی میں تو کوئی بندہ کسی کے تابع نہیں ہوتا، لیکن وطن اتخاذی میں بیوی، بیٹا، خوب شوہر اور والدین کے تابع ہوتے ہیں، درست. یہ وطن طبعی شمار ہوتا ہے. یہ نقطہ سمجھنے والا تھا، بقایا بالکل روشن ہے، عبارت میں مطالب کو عرض کرتا ہوں. قواطع السفر، ينقطع السفر بالمرور علی الوطن. اگر انسان وطن سے گزرے تو سفر ختم ہو جائے گا. او العزم علی الاقامت عشرة متوالیة فی مکان واحد، یعنی ينقطع السفر بالمرور، اس بات پر کہ ایک ایسی جگہ سے کہ جہاں پر اس نے ارادہ کیا ہے کہ پیدر پہ 10 دن رہے گا اسی مکان واحد میں، اسی جگہ پر.
او البقاء فی مکان واحد 30 یوما مع التردد، یا اگر تردد ہے تو تردد کے ساتھ اسی جگہ پر 30 دن رہ چکا ہو. خوب دیگے صورت میں بھی انسان کا سفر منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. والمستند فی ذالک، دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اما قاطعیت الوطن بمعنی وجوب التمام فیہ فواضحۃ، اگر وطن قاطع ہے اس معنی میں کہ وطن میں نماز پوری پڑھی جائے گی، فواضحۃ، یہ تو واضح سی بات ہے، روشن سی بات ہے. وَأَمَّا قَاطِعِيَّتُهُ بِمَعْنَىٰ عَدَمِ ضَمِّ مَا يَأْتِي إِلَىٰ مَا سَبَقَ، لیکن قاطعیت سفر اس معنی میں کہ اگر ایک انسان ایک نقطے سے سفر کرے، مثلا الف سے بے پر جانا چاہتا ہے، درمیان میں جو جیم ہے وہ اس کا وطن ہے، جیسے ہی وطن میں پہنچے گا جتنا سفر کر کے آیا ہے اس سفر کو اب آئندہ آنے والے سفر کے ساتھ ضمیمہ نہیں کرے گا، جو پہلے بھی بیان کیا. بمعنی اس معنی میں کہ عدم ضم ما یاتی، جو آنے والا سفر ہے اس کو ضمیمہ نہیں کیا جائے گا، الی ما سبق، اس کے ساتھ کہ جو سفر گزر چکا ہے. فقط تقدمت الاشارۃ لها سابقا، اس کے لیے بھی ہم پہلے بحث کر چکے ہیں. ونزید ذلک توضیحا، خوب تھوڑی سی اور وضاحت آپ کے لیے کر دیتے ہیں بھیا، کہ ان ظاہر ادلۃ القصر کونہ حکم القاطع لثمانیۃ فراسخ الذی یصدق علیہ خلال مجموعها عنوان المسافر. بھائی ظاہر ادلہ قصر یہ ہے کہ کونہ حکم القاطع لثمانیۃ فراسخ الذی یصدق علیہ خلال مجموعها عنوان المسافر. خوب فرماتے ہیں کہ بابا وہ بندہ کہ جو ان 8 فرسخوں کو طے کرنا چاہتا ہے، خوب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مجموعی سفر کے دوران اس پر عنوان مسافر صدق کرے. ٹھیک ہے، جبکہ یہ چیز ہمارے معنی نفی میں نہیں ہے. ظاہر ادلہ قصر یہ ہے کہ وہ شخص ہو حکم میں، اس شخص کے حکم میں کہ جو قط کرنے والا ہے، گزارنے والا ہے 8 فرسخوں کو، کہ الذی یصدق علیہ خلال مجموعها عنوان المسافر، کہ وہ بندہ کہ جس پر صدق کرتا ہے اس مجموعی مسافت میں عنوان مسافر. خوب اس کو آپ کہیں گے کہ اس نے 8 فرسخ طے کیے. وہذا غیر متحقق فیما یمر وسط المسافہ بوطنہ، یہ صدق نہیں کرتا اس شخص پر کہ جو درمیان مسافت میں اپنے وطن سے گزرتا ہے. اجل ھذا التوضیح لا ينفع فی من یمر بوطنہ بعد تمام المسافت الشرعیہ. البتہ یہ توضیح اس شخص کے لیے فائدہ مند نہیں ہے کہ جو وطن سے گزرنے سے پہلے ہی مسافت شرعیہ کر چکا ہے. فینبغی الاقتصار فی حقہ علی ما سبق، تو اس پر تو وہی مسافت جو طے کر کے آیا اسی کو مد نظر رکھا جائے گا، کیونکہ اس کے اعتبار سے وہ اس کی مسافت پوری ہے. وَأَمَّا قَاطِعِيَّةُ الْإِقَامَةِ عَشَرَةً، خوب اگر ایسی جگہ سے گزرے کہ جہاں سے 10 دن اس نے رہنے کا ارادہ کیا ہے، تو یہ بھی قاطع سفر ہے. کہتے فَهِيَ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ، یہ بھی مسلمات میں سے. وَتَدُلُّ عَلَيْهَا صَحِيحَةُ زُرَارَةَ، اور اس پر دلالت کرتی ہے صحیح زرارہ جو امام باقر علیہ السلام سے. قُلْتُ لَهُ ارأیت من قدم بلدة الى متى ينبغي له ان يكون مقصرا ومتى ينبغي ان يتم. خوب زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا. درست ہے. خوب ایک شخص ہے کہ جو کسی شہر میں وارد ہوتا ہے، خوب اب کس زمان میں اس کی نماز تمام ہوگی اور کب قصر ہوگی. امام فرماتے ہیں کہ بابا جب تم اس مکان میں یا شہر میں یا گاؤں میں وارد ہوئے، اگر جانتے ہو کہ اس جگہ پر 10 دن تم رکو گے تو نماز کو تمام پڑھنا پڑے گا.
اگر نہیں جانتے کہ کتنے دن تم نے وہاں پہ رکنا ہے اور آنے جانے کے لیے ہر روز ارادہ کرتے ہو آج جاؤں کل جاؤں آج جاؤں کل جاؤں، اس حالت میں اگر تمہیں 30 دن گزر جائیں تو پھر تمہیں نماز قصر پڑھنی پڑے گی 30 دنوں تک بے بخشید. جب تک 30 دن گزرے نہیں ہیں، جب تک 30 دن نہیں گزرے تو نماز قصر پڑھو گے، اور اگر 1 مہینہ ہو جائے یعنی 30 دن گزر جائے تو پھر تم نے نماز تمام پڑھنی ہے. دیکھیں ارأیت مولا آپ کیا سمجھتے ہیں من قدم بلدتن کہ جو کسی شہر میں آیا ہے الی متی ینبغی لہ ان یکون مقصرا و متی ینبغی ان یتم، خب کب تک اس کے لیے ہے کہ اس جگہ پر وہ قصر پڑے اور کب اس کے لیے سزاوار ہے کہ اس جگہ پر تمام پڑے. کسی شہر میں وارد ہوا کب تک قصر پڑے گا اور کب سے تمام پڑے گا. فقال اذا دخلت ارضا، خوب مولا نے کہا اگر تم ایک شہر میں گاؤں میں روستا میں داخل ہوئے، فأیقنت اور تمہیں یقین ہے کہ ان لک بها 10 ایام کہ تم وہاں پر 10 دن رکو گے، فأتم الصلاۃ تو نماز کو تمام پڑھو گے. وَإِن لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامَكَ بِهَا، خوب اگر تم نہیں جانتے کتنا ٹھہرنا ہے تم نے یہاں پر، تقول غدن اخرج او بعد غدن کہتے ہو یعنی ارادہ کرتے ہو کہ کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا آج جاؤں گا، ایسے تردد کے عالم میں ہو. فقصر ما بینک و بین ان یمضی شہر، 1 مہینے تک یعنی 1 مہینہ پورا نہ ہوا ہو 1 مہینے تک اس کے دوران تمہیں نماز قصر پڑھنی پڑے گی. فَإِن تَمَّ لَكَ شَهْرٌ اگر مہینہ پورا ہو جائے فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ تو نماز کو تمام پڑھو. وَإِنْ أَرَدْتَ أَن تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ اگر کہ تم ارادہ کرو 1 مہینے کے بعد کہ 1 گھنٹے کے بعد نکلوں گا پھر بھی تمہیں نماز پوری پڑھنی پڑے گی وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی دلائل ہے. وَأَمَّا اعتبار العزم ہم نے کہا کہ 10 دن رہنے کا عزم اور ارادہ ہو، فقط رکنا کافی نہیں ہے. خوب یہ کہاں سے سمجھے؟ فرماتے روایت میں تھا نا ایکنت فایکنت یعنی تم نے یقین کر لیا یعنی عزم کیا. دیکھیے وَأَمَّا اعتبار العزم وعدم کفایت البقاء المجرد کہ بابا 10 دن رہنے کا عزم اور ارادہ ہو فقط 10 دن خالی رہنا کافی نہیں ہے. فَلِلتَّقْیِیدِ فِی الصَّحِیحَۃِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِالْإِیقَانِ کیونکہ گزشتہ صحیحہ کے اندر لفظ آیا ہے فَأَیْقَنْتَ. وَأَمَّا اعتبار التوالی ہم نے کہا کہ پے در پہ 10 دن رہے فَلِظُہُورِ کَلِمَةِ عَشْرَةً فِی ذَلِکَ 10 دن رکے کا مقصد یہ ہے کہ پے در پہ رہے، نہیں کہ 2 دن رہتا ہے پھر چلا جاتا ہے 2 دنوں کے بعد پھر آئے پھر 2 دن رہے پھر چلا جائے، نہ عشرتاً کا مقصد ہے کہ پے در پہ وہاں پر 10 دن رکے. وَأَمَّا اعتبار وحدت المکان ہم نے کہا کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی شہر کے اندر فَلِأَنَّ الْوَارِدَ فِي الرِّوَایَاتِ التَّعْبِیرُ بِالْمَکَانِ وَالْأَرْضِ وَالْبَلَدِ وَالزَّیْعَةِ خوب روایات میں جو جملات آئے لفظ آئے وہ مکان آیا ہے، زمین آئی ہے، شہر آیا ہے، زیعہ یعنی مزرعہ درست ہے یہ آیا کہ وَكُلُّ ذَلِكَ ظَاہِرٌ فِي الْوَحْدَةِ ان تمام سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بابا کہ ایک ہی شہر ہونا چاہیے. خود تردد کی صورت میں اگر 30 مہینے گزر جائے فرماتے ہیں اما وجوب التمام علی المتردد ما بعد الثلاثین 30 دنوں کے بعد بے شک تردد ہو پھر بھی تمام پڑے گا. فلصحیحۃ زرارہ المتقدمہ وغیرہ خود صحیح زرارہ جو پہلے پڑھی ہے اس کا ظاہر اسی نقطے میں ہے. الحمدللہ اس طریقے سے ہماری گفتگو صلاۃ مسافر کے بارے میں تمام ہوئی. اب آ جاتے ہیں صلاۃ جماعت کی طرف. فرماتے ہیں کہ نماز جماعت تمام واجب نمازوں میں مستحب ہے سوائے صلاۃ طواف کہ خوب دیگے صلاۃ طواف میں نہیں ہے. اور ہمارے ہاں مکتب تشیع میں جو نوافل اصلیہ ہے دقت کیجیے گا کیونکہ بعض ایسی ہیں کہ جو اصالتاً واجب ہیں لیکن اس غیبت کے زمانے میں ہمارے لیے واجب نہیں ہے. تو جو نوافل اصلیہ ہے خوب ان میں جماعت جائز نہیں ہے سوائے نماز استسقاء کے. تمام شد.
دوسرا مسئلہ، جماعت کے لیے کتنے افراد چاہیے؟ کہتے ہیں کہ حد اقل جماعت کے لیے 2 بندے چاہیے، ایک امام دوسرا ماموم، ضروری نہیں کہ 50 بندے ہوں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ، نماز جماعت کے لیے آیا پیش نماز کو امام ہونے کی نیت کرنی ہے؟ کہتے نہ، ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ وہ آئے اور پیش نماز امامت کا قصد بھی کرے، سوائے خوب فرماتے ہیں کہ جمعہ اور عید قربان و فطر میں، درست ہے؟ خوب فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ، کہتے ہیں کہ جماعت میں کب تک انسان شریک ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام نے جماعت کو شروع کیا آپ جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتے، یہاں تک کہ امام رکوع میں گیا تب بھی آپ اس کے ساتھ شریک ہو سکتے، مگر یہ کہ اس نے رکوع سے سر اٹھا لیا ہو، اب اس کے بعد آپ اس رکعت میں جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ مسئلہ تو خوب مأموم نے تکبیر کہی کہ امام کے ساتھ شریک ہو، امام بھی رکوع میں، اب تکبیر کہہ کے یہ جیسے رکوع میں جاتا ہے امام ادھر سے رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے، اب انسان شک کرتا ہے کہ آیا واقعا میں نے امام کو رکوع میں درک کیا یا درک نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں یہاں پر حکم لگایا جائے گا کہ نہ، اس نے جماعت کو درک نہیں کیا۔ خوب آگا امام کے لیے شرط ہے کہ مرد ہو، البتہ جب مأمومین مرد ہیں، خواتین کی امامت خاتون کر سکتی ہے، اور عادل ہو، صحیح القراءت ہو، تمام شو۔ صلاۃ الجماع تستحب الجماعۃ فی الفرائض کلھا، فرماتے ہیں کہ مستحب ہے جماعت تمام فریضہ نمازوں میں، ادا صلاۃ الطواف، سوائے نماز طواف کے، ولا تشرع فی النوافل الاصلیہ ادا صلاۃ الاستسقاء، نماز کو تشریع نہیں کیا گیا نوافل اصلی میں جو اصالتاً نافلہ تھیں، سوائے نماز استسقاء کے۔ وَأَقَلُّ مَا تَنْعَقِدُ بِهِ اثْنَانِ کہ أَحَدُهُمَا الْإِمَامُ، کم ترین مقدار جس سے جماعت برپا ہو سکتی ہے 2 بندے ہیں کہ ان میں سے ایک امام ہو۔ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي انعقادها نِيَّةُ الْإِمَامِ الْإِمَامَةِ، خب نماز جماعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امام نیت کرے امامت کی، الا فی العیدین الواجبہ والجمعہ، مگر عید قربان و فطر جب وہ واجب ہے اور جمعہ، خوب ان میں دیگے کہتے ہیں کہ نیت کرنا ضروری ہے۔ بہرحال اس کی وضاحت آ رہی ہے، فی العیدین الواجبہ یعنی کیا۔ وَتُدْرَكُ بِالتَّكْبِيرِ مَا دَامَ الْإِمَامُ مَا لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، کہتے ہیں جب تک امام اپنا سر رکوع سے نہ اٹھائے تو آپ تکبیر کے ذریعے سے نماز جماعت کو درک کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا كَبَّرَ الْمَأْمُومُ وَشَكَّ فِي بَقَاءِ الْإِمَامِ رَاكِعًا فَلَا يُحْكَمْ بِإِدْرَاكِهِ الْجَمَاعَةَ، خب اگر مأموم نے تکبیر کہی اور شک کر رہا ہے کہ امام اپنے رکوع ہونے پر باقی تھا یا نہیں، یعنی رکوع میں تھا یا اٹھ چکا تھا، تو کہتے ہیں حکم نہیں کیا جائے گا کہ اس نے جماعت کو درک کیا ہے۔ وَيَلْزَمُ أَن يَكُونَ الْإِمَامُ رَجُلًا إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ كَذَلِكَ، خب امام کے لیے ضروری ہے کہ مرد ہو جب مأموم بھی مرد ہو، وَعَادِلًا اور امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو، صحیح القراءہ اور اس کی قراءت بھی درست ہو۔ وَالْمُسْتَنَدُ فِي ذَلِكَ،
فرماتے ہیں اما استحباب الجماعت فی الجملہ، خوب من باب قضیہ محملہ یا من باب قضیہ موجب جزئیہ، خوب نماز جماعت مستحب ہے، فمما لا اشکال فیہ، موجب کلیہ وغیرہ حکم نہیں لگا، من باب موجب جزئیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انما الاشکال فی وجود عموم کہ یمکن به اثبات مشروعیتها فی جمیع الصلوات الواجبہ بحیث یحتاج الخروج عنہ الی مخصص، لیکن انما الکلام والسؤال یہ ہے کہ آیا ہمارے پاس ایسا کوئی عموم ہے، دلیل عام ہے کہ جس دلیل عام سے تمسک کیا جائے کہ ہر نماز واجب میں جماعت مستحب ہے؟ آیا واقعا ایسا عام ہے تاکہ ہم کہیں کہ عمومی اور اصولی اور کلی طور پر تو قانون یہ ہے کہ جو بھی نماز واجب آئے آپ اس کو جماعت سے پڑھ سکتے مستحب ہے، مگر یہ کہ الا ما خرج بالدلیل، ایسا کوئی عموم ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں یہاں پر اشکال ہے، یہاں پر بحث ہے۔ انما الاشکال فی وجود عموم، لیکن مشکل ایک عموم کے بیان میں، ایک عموم کے بارے میں کہ یمکن بھی اثبات و مشروعیتها فی جمیع الصلوات الواجبہ، کہ جس عموم کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہے، مشروعیت جماعت کو ثابت کیا جائے تمام واجب نمازوں میں، کہ بحیث یحتاج الخروج عنہ الی مخصص، یعنی اگر کوئی مستحب نہ ہو تو اس کے لیے دلیل خاص کی ہمیں ضرورت ہو، اگر دلیل خاص نہ ہو تو ہم کہیں کہ اس عموم کا تقاضا یہ ہے کہ نماز جماعت ہر نماز واجب کے لیے مستحب ہے۔ آیا ایسا کوئی عموم ہے؟ کہتے یہ مشکل ہے۔ وَأَحْسَنُ مَا يُمْكِنُ التَّمَسُّكُ بِهِ صَحِيحَةُ زُرَارَہ وَفُضَیل، انشاءاللہ یاد کل سے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ